امریکی صدر کی مظاہرین کی مدد کے لیے ایران میں مداخلت کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا ایران پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد سے باز رہے۔ ایرانی حکومت پرامن مظاہرین کو قتل کر رہی ہے، سلسلہ نہ رکا تو امریکہ مظاہرین کو بچانے کے لیے آئے گا۔ ہم پوری طرح تیار اور کارروائی کے لیے ہر وقت آمادہ ہے۔ دارالحکومت تہران میں تاجروں اور دکانداروں نے اتوار کو حد سے زیادہ قیمتوں اور معاشی جمود کے خلاف ہڑتال کی تھی۔ تہران سے احتجاج ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل گیا۔ ایران کی سلامتی کی جانب بڑھنے والا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایران کا صدر ٹرمپ کے بیان پر شدید رد عمل۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مشیر علی شمخانی کا کہنا ہے کہ قومی سلامتی ایران کے لیے ریڈ لائن ہے۔ ایرانی عوام امریکہ کی جانب سے ریسکیو کے تجربے کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ امریکی مداخلت پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرے گی۔ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو پورا خطہ نتائج بھگتے گا۔ ایرانی وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل ناصر زادے نے کہا کہ کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، کسی بھی جارحیت پر پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ ایرانی اسپیکر بولے کہ جارحیت پر امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہرے، مظاہرین کی سیکورٹی فورسز سے جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ہنگاموں میں ایک سیکورٹی اہلکار کی موت، 30 سے زائد زخمی۔ ایران کے کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بول دیا۔ ایرانی حکومت نے اسکولز، یونیورسٹیز اور سرکاری ادارے بند کر دیے، بینکوں میں چھٹی۔ ایرانی پولیس نے 7 افراد کو گرفتار کر لیا۔ امریکی اور یورپی پابندیوں کے بعد ایرانی کرنسی شدید گراوٹ کا شکار۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں ایران میں مہنگائی کی شرح 52% تک پہنچ گئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کا غزہ کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ امدادی اداروں کو غزہ تک فوری اور بلا رکاوٹ رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں مسلم ممالک نے کہا کہ رفح کراسنگ دونوں اطراف سے کھولی جائے۔ غزہ میں بارشوں کے باعث صورتحال مزید سنگین ہو چکی۔ غذائی قلت نے انسانی زندگی کو خطرات بڑھا دیے۔ غزہ میں 19 لاکھ افراد غیر مناسب پناہ گاہوں میں رہ رہے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل پر غزہ میں پابندیاں ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ شدید موسم نے غزہ کی نازک حالت کو بے نقاب کر دیا۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکی اور UAE نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا فیصلہ۔ عادل راجہ، صابر شاکر، موعد پیرزادہ کو 2 بار عمر قید کی سزا۔ وجاہت سعید اور حیدر مہدی کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ڈیجیٹل دہشت گردی کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اکبر حسین اور شاہین صہبائی کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا۔ ملزمان کو دیگر دفعات میں مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں۔ ملزمان کو 15 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے مجموعی طور پر 24 گواہان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ پارا اور تھانہ رمنا میں مقدمہ درج تھا۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا۔ انسداد دہشت گردی قوانین کے مطابق ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ خسارے میں جانے والی ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومتی اصلاحات کا حصہ قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام تک لائے۔ GDP میں خاطر خواہ اضافہ خوشائند ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر خوشگوار بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف نے UAE کے صدر سے ملاقاتوں کو بھی انتہائی مفید قرار دیا۔
وفاقی کابینہ نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ وفاقی دارالحکومت میں پنجاب طرز کا بلدیاتی نظام لانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی۔ نئے نظام کے تحت اسلام آباد کو 3 ٹاؤنز میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی حلقوں کو بھی ٹاؤنز بنایا جائے گا۔ ہر ٹاؤن کا 1 میئر 2 ڈیپٹی میئر ہوں گے۔ نئے نظام کے تحت سی ڈی اے کے اختیارات میں کمی کی جائے گی۔ اسلام آباد میونسپل کارپوریشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کا دورہ۔ بنگلہ دیش کی قائم مقام ہائی کمشنر سے ملاقات میں خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ پاکستان کی طرف سے خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ بنگلہ دیشی عوام اور حکومت سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا کہ مشکل گھڑی میں پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اعتماد سازی کے لیے 5 بڑوں کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور بانی پی ٹی آئی شامل ہیں۔ بانی پی ٹی آئی رضامند ہوئے تو بات آگے چلے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ مزید کہا کہ 8 فروری کو احتجاج اور پہیہ جام ہڑتال کی کال ناکام ہوگی۔ پہیہ جام کرنے والے دھر لیے جائیں گے۔ 8 فروری کو 9 مئی کیا تو بھرپور ایکشن ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے اب کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ مذاکرات والے مذاکرات کریں، 8 فروری کا احتجاج ہر صورت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بات چیت کا ٹاسک محمود اچکزئی کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو مضبوط طور پر میدان میں اترنا ہوگا۔ لاہور کا دورہ عوام میں بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کیا۔ کراچی جانے کا مقصد عوام کو بانی کی رہائی کے لیے متحرک کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کی یلغار، نفرتوں کو پیچھے چھوڑ کر اڑان پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، بولے وسائل کی کمی کی وجہ لاکھوں بچوں کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ بلیو اکانومی ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ 1000 کلومیٹر ساحل اور وسیع سمندری حدود ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود مکمل صلاحیت استعمال نہیں ہو سکی۔ بلوچستان کے سمندری علاقے معیشت میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دشمن کی ہر حرکت پر کڑی نظر ہے۔ مارکہ حق میں دشمن کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سندھ رینجرز ٹریننگ سینٹر میں بیسک ریکروٹ ٹریننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا کہ مارکہ حق رینجرز نے فوج کے شانہ بشانہ لڑا۔ سندھ رینجرز نے ماضی میں کراچی میں امن قائم کیا۔ سندھ رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر کچے میں ڈاکوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ کراچی ایک بار پھر عالمی تجارت کا مرکز بن رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی توثیق کر دی۔ 5G کے لیے 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی اگلے ماہ ہوگی۔ وزیر آئی ٹی کا شہریوں کو آسان اقساط پر 5G فون دینے کا اعلان۔ وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ خواجہ کی نیوز کانفرنس بولیں کہ اس وقت پورا پاکستان 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم پر چل رہا ہے۔ پاکستان فری لانسنگ میں دنیا کی 4تھی بڑی ڈیجیٹل اکانومی بن چکا ہے۔ اے آئی سے آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب آیا ہے۔ روس کا ایک بار پھر یوکرین پر بیلسٹک میزائلوں سے بڑا حملہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی علاقے خارکیو پر میزائل داغے گئے، کئی رہائشی علاقے متاثر، 5 منزلہ عمارت مکمل تباہ ہو گئی، 16 افراد زخمی بھی ہوئے۔ صدر زیلنسکی نے رد عمل دیا کہ آج واضح ہو گیا روس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ متنازع صومالی لینڈ کے صدر کی ہرگیسا میں امریکی حکام سے ملاقات۔ قرن افریقہ اور بحیرہ احمر کے سیکیورٹی سے متعلق گفتگو۔ امریکی وفد کا
ہربیرا کی بندرگاہ اور فضائی اڈے کا بھی دورے میں صومالی لینڈ نیشنل آرمی کے سربراہ بھی موجود تھے۔ ماہرین نے حالیہ پیش رفت کو امریکہ کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اشارہ قرار دے دیا۔